بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آج کوشش کروں گا جرمن کا فعل ہابن سمجھانے کی۔ ہا آ بے اے این، یہ لفظ ہے ہابن، اس طرح اس کو بولا جاتا ہے ہابن۔ یعنی کہ میں اس کو مزید آسانی کے لیے ایک درمیان میں لائن لگا دیتا ہوں اور آ کے نیچے اس کو چھوٹی سی ایک اور لائن لگا دیتا ہوں۔ آپ نے یہاں آ پر زور دینا ہے، ہابن نہیں پڑھنا، آ کو زور دے کر پڑھنا ہے ہابن۔ اس لیے میں نے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لگا دی ہے ہابن۔ اس لفظ کا جو مطلب ہم اردو میں کر سکتے ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رکھنا یا ہونا۔ ہابن جرمن زبان کا جو فعل ہے، اس کا مطلب اردو میں ہم رکھنا بھی کر سکتے ہیں اور ہونا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں معنیات بالکل درست ہیں۔ کہاں رکھنا یا کہاں ہونا، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو میں ایک کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی یا یہ بریکٹ کے اندر لکھ دیتا ہوں، پاس رکھنے یا پاس ہونے کے معنوں میں اس لفظ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب میں بجائے اس کو اردو میں مزید سمجھانے کے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اردو زبان میں جو لفظ ہے رکھنا یا ہونا، لفظ کی اس قسم کو ہم فعل کہتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ لفظ فعل کو ہم فعل پڑھتے ہیں، فعل، اور یہ غلط بات نہیں ہے کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ جو لفظ ہے، یہ اس لفظ میں یہ جو حرف ہے اس کو آئین پڑھتے ہیں، آئین، نہ کہ یہ۔ تو فعل کو فعل پڑھا جاتا، بولا جاتا اور سنا جاتا ہے، لیکن لکھا فاعل ہی جاتا ہے۔ اب اگر ہم اردو زبان میں فعل رکھنا کو سمجھنا چاہیں، یعنی کہ کام کے معنوں میں، عمل کے معنوں میں، حرکت کے معنوں میں، تو اس کو ہم اس طرح گردانیں گے، میں رکھتا ہوں۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا یا واحد متکلم۔ دوسرا واحد متکلم ہوگا تم رکھتے ہو۔ تیسرا وہ، اب وہ جو ہے
مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے. اس کو شخصی ضمیر کہیں گے. میں تم وہ یہ شخصی ضمائر ہیں. جرمن زبان میں پھیزونال پھونومن کہتے ہیں. وہ اگر مذکر ہے تو آئے گا وہ رکھتا ہے، اور اگر مونس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آئے گا وہ رکھتی ہے. اب یہ جو شخصی ضمائر میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سارے کے سارے واحد ہیں. ان کے بعد اب جب ہم لوگ زیادہ ہوں گے یا وہ لوگ زیادہ ہوں گے یا تم لوگ زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے جو شخصی ضمیر ہے وہ ہم آئے گا. پہلا جو جمع متکلم ہوگا وہ شخصی ضمیر ہم کی صورت میں بولا، لکھا اور سمجھا جائے گا. ہم رکھتے ہیں. تم، اب یہ جو تم ہے وہ یہ تم نہیں ہے. اس کو صرف میں سمجھانے کے لیے بریکٹ میں لکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پر جمع کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں تم لوگ رکھتے ہو. اور آخر میں جو ایک کہہ لیں کہ اب رہ گیا ہے وہ والا ہم لکھیں گے، لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیونکہ جمع ہے اس لیے میں ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس وہ کو اس وہ کے ساتھ موازنہ نہ کر پائیں، کیونکہ یہ موازنہ نہیں ہوتا. یہ دو بالکل علیحدہ ہیں. یہ شخصی ضمیر اور یہ شخصی ضمیر علیحدہ ہیں. جو علیحدگی ہے وہ میں نے یہ ساتھ میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو پہلے تین ہیں یہ اوپر یہ واحد ہیں، واحد متکلمین ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جمع متکلمین ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ تیسرا شخصی ضمیر جمع غائب ہے. یہ جو لوگ ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں. تم لوگ رکھتے ہو. یہ جو تم ہے یہ شخصی ضمیر تم جو ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہ حاضر ہے، یعنی کہ یہ آپ یہ تب استعمال کریں گے جب آپ کے سامنے لوگ ہوں گے بالکل، اور آپ ان کی طرف کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ رکھتے ہو. بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں میں یہ کہ یہ تم جو ہے دوسرا جمع متکلم حاضر لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اب آخری جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جب یہ میں رکھتا ہوں، تم رکھتے ہو، وہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، ہم رکھتے ہیں، تم لوگ رکھتے ہو، وہ لوگ رکھتے ہیں. جب یہ سارے آ گئے ہیں تو ایک جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے ساتھ لکھ دیتا ہوں تیسرے کے ساتھ ہی آپ رکھتے ہیں بھی آ جائے گا اور ہو بھی آ جائے گا. یہ جو صیغہ ہے یہ آپ دونوں طوروں پر استعمال کر سکتے ہیں، دونوں اطوار میں استعمال کر سکتے ہیں. واحد اور
جمع میں بھی۔ تو یہ جو فعل تھا یہ تھا رکھنا، جس کی میں نے متکلمین کے ساتھ ابھی گردان کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تمام گردان کے اندر جو فعل رکھنا کی بنیاد ہے وہ کہیں بھی نہیں بدلی۔ یعنی کہ یہاں پر اس کی بنیاد ہے، یہ جو رکھ ہے نا، یہ بنیاد ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی رکھ ہی ہے، یہاں پر بھی رکھ ہی ہے، یہاں پر بھی، یہاں دونوں، اور یہاں پر بھی رکھ ہی ہے۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اکثر کہ اس کو، فلانی چیز کو یا فلانے انسان کو یا جانور کو یا کچھ بھی ہو، اپنے پاس ہی رکھ۔ تو ہم بطور بنیاد بھی اس فعل کو، اردو بولنے اور سمجھنے والے اس کو، اس کی صرف بنیاد کے طور پر بھی عام بولی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تحریر میں یہ بات سامنے نہیں آتی، لیکن بولی کے اندر ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد کے ساتھ جو متکلمین کی ہر گردان کے اندر لاحق کے بدل چکے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تے الف تا آیا ہے پہلی گردان کے اندر۔ واحد متکلم میں کی گردان میں جب ہم فعل رکھنا استعمال کرتے ہیں تو اس کا لاحق کا یا اس کا آخر یہ رکھنا نہیں بلکہ رکھتا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر نون کی جگہ تے آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب دوسرا واحد متکلم گردانا جاتا ہے یا فعل کو دوسرے واحد متکلم میں یا ساتھ گردانا جاتا ہے تو اس کا لاحق کا تے الف تا پہلے واحد متکلم جیسا نہیں بلکہ بڑی یہ اور تے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو امدادی فعل ہونا کے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تم رکھتے ہو، تم رکھتے ہوں کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا واحد متکلم جب مذکر اور مونس آتا ہے تب بھی جنس کے اعتبار سے فعل یا فعل جو ہے وہ بدلتا ہے۔ اس کی گردان مذکر کے ساتھ پہلے متکلم میں جیسی تا ہو جاتا ہے اور مونس کے ساتھ چھوٹی یہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم جمع کے صیغوں کے اندر اس کی گردان کرتے ہیں تو ہم رکھتے ہو جائے گا، یہ بالکل دوسرا واحد متکلم جیسا ہی ہے۔ اسی طرح دوسرے جمع متکلم کے اندر جو حاضر ہوں گے رکھتے ہی آئے گا، اور تیسرے کے اندر بھی رکھتے، چاہے وہ عزت کے معنوں میں ہو، ادب کے معنوں میں ہو، بادشاہت کے معنوں میں ہو، یا پھر عام سادہ اسم عام کے معنوں میں ہو، یا غائب صیغہ کے معنوں میں ہو۔ تو یہ گردان ہے جو لسانیات کے اصولوں کے تحت سب لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ جرمن زبان کے اندر ہابن کی گردان کریں گے، یہ فعل ہے جس کا مطلب ہے اردو میں رکھنا یا ہونا، پاس رکھنا یا پاس ہونے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ جرمن زبان کے اندر واحد متکلمین کو کہتے ہیں زنگولا۔ یہ جو
لفظ ہے یہ بولا جائے گا زے سے، زنگو لا۔ یہ آر جو ہے یہ یہاں پر اس کی آواز ساکن ہے۔ تو جرمن زبان کے اندر جو واحد متکلم ہے اس کو کہتے ہیں اش، یعنی کہ میں، پہلا واحد متکلم۔ اش ہا ب۔ اردو میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا ہے، اس کی گردان کے اندر جیسے تبدیلی آ گئی ہے، ہم نے یا آخر والا این اس کے ساتھ نہیں لگایا۔ یہ قانون میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں پر پڑھا چکا ہوں کہ جب ہم گردان کرتے ہیں تو گردانتے ہوئے، فعل کی گردان کرتے ہوئے جو متکلمین ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ فعل کے آگے کون سی گردان لگے گی۔ جیسے میں رکھتا ہوں ہی درست گردان ہے، نہ کہ میں رکھنا ہوں یا میں رکھتی ہوں۔ رکھتی جب مونس ہوگا پھر درست ہوگا، لیکن مذکر کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ میں رکھتا ہوں ہی آئے گا۔ اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بات پر سب متفق ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کسی کو اعتراض ہو یا کوئی کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب جب ہم جرمن زبان میں گردان کریں گے اس فعل ہابن کی، تو اسی طرح یہ بھی اپنی حالت بدلے گا۔ یہ لسانیات کا قانون پوری دنیا میں ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا جو واحد متکلم ہوگا اس کے لیے ڈو آئے گا، یعنی کہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں الف زیر اور شین اش، اس کے اوپر یہ میں جزر ڈال دیتا ہوں اش ہا بے، اور یہ جو ڈو ہے اس کو ڈال کی آواز پیش کے ساتھ اور واو، یہ آواز ہے اس کی ڈو۔ ہا زبر ہا، سین ٹھے، تے نہیں پڑھنا اور نہ ہی کچھ اور پڑھنا ہے، ٹے، ڈو ہاسٹ۔ یہ زبانیں کیا گیا ہوں، یہ آوازیں دونوں ساکت ہیں، ہاسٹ، ڈو ہاسٹ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے متکلم کے اندر، دوسرے واحد متکلم کے اندر گردان بدل چکی ہے، لاحق کا بدل چکا ہے۔ جیسے وہ تھا نا اردو میں تم رکھتے ہو، رکھنا یا رکھتی نہیں، تم رکھتے ہو۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے، جب بھی آپ افعال کو گردانتے ہیں تو متکلمین اس بات پر جو کہہ لیں کہ فیصلہ کن ہوتے ہیں کہ آپ کس متکلم، کس ضمیر شخصی کے ساتھ اس فعل کو گردان رہے ہیں۔ ڈو ہاسٹ، تم رکھتے ہو۔ ایا جو ہے یہ ایک خاصیت کہہ لیں جو مجھے بہت ہی پسند ہے جرمن لسانیات کی، کہ آپ مذکر کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ مونس کے لیے نہیں کر سکتے۔ جب ہم اردو کے اندر لکھیں گے تو ہمیں اس وقت تو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ہم ایا ہٹ، اے یا ہٹ، اس کو ہاٹ نہیں پڑھنا، ہٹ پڑھنا ہے۔ میں آسان جو ہے وہ کر کے لکھ دیتا ہوں، ہٹ، ایا ہٹ، ایا ہٹ، وہ رکھتا ہے۔
اب یہاں پر ہمارے جو ہیں واحد متکلمین ختم ہو چکے ہیں، اور اب ہم پڑھیں گے یا سنیں گے بلو خال. بلو یہ غائن ہے، بلو غال یعنی کہ جمع. تو جو پہلا جمع متکلم ہے، ہم جسے ہم نے اردو میں ہم جانتے ہیں، وہ لکھیں گے ویا. ایسے انگلش کا لفظ ہوتا ہے نا وی یہ الف یا ویا. ویا ہابن ہم رکھتے ہیں. یہ ہفٹ تم لوگ رکھتے ہو. زی ہابن زی ہابن یا ہا بٹ نہیں ہے، یہ ہپٹ، یہ ہپٹ، ہا بٹ نہیں پڑھنا، ہپٹ. یوں مجھے لگتا ہے آسان ہوگا. یہ ہپٹ، یہ ہپٹ. تو یہ ہے ہابن کی گردان. جیسا کہ میں نے اردو میں آپ کو بتایا ہے کہ جو لفظ کی قسم فعل ہے یا لفظ کا ایک قسم کلمہ جو معنی رکھتا ہے، فعل ہے، کام ہے، حرکت ہے، اس کی جو ہم نے پڑھی تھی کہ بنیاد رکھنا کی، جو ہر گردانتے ہوئے شخصی ضمیر کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، وہ تھی رکھنا کی بنیاد تھی رکھ. وہ نہیں بدلتی، چاہے آپ کوئی بھی شخصی ضمیر، ہاں وہ واحد کے ضمر میں ہو یا جمع کے استعمال کریں. میں رکھتا ہوں، تم رکھتے ہو، وہ رکھتا یا رکھتی ہے، ہم تم رکھ، وہ رکھتے ہیں. تو یہ جو رکھ ہے یہ بنیاد ہے اس میں فعل رکھنا کی، اور یہ بدلتی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جرمن فعل رکھنا ہابن کی بنیاد ہا ہے. ہا، یہ جو ہا ہے یہ بنیاد ہے جرمن فعل رکھنا کی، ہابن کی. ich habe میں رکھتا ہوں، du hast تم رکھتے ہو، er hat وہ رکھتا ہے، wir haben ہم رکھتے ہیں، ihr habt وہ تم لوگ رکھتے ہو، sie haben وہ رکھتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک بڑے ایس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں. اب یہ جو بڑا ایس ہے اس سے مراد ہوتا ہے آپ، اور یہ جو چھوٹا ایس ہے اس سے مراد ہوتا ہے تیسرا متکلم یا تیسرا جمع متکلم غائب، یعنی کہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، غائب میں ہوں، ان کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ رکھتے ہیں، یعنی کہ میرے کہہ لیں بہت سارے دوست ہیں، وہ یہاں پر میرے ساتھ نہیں ہیں موجود، وہ کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں، تو میں کسی
حوالے پر یہ منحصر ہے سیاق و سباق پر. جب میں ان کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ چیز بندہ یا جانور رکھتے ہیں تو میں یہ صیغہ چھوٹے ایس کے ساتھ بولوں گا کہ ذیہابن. یہ تیسرا جمع متکلم غائب ہے، اور یہ صرف جب زی بولا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں ضمیر شخصی. تو کیونکہ آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہابن فعل کو جرمن زبان میں ویاپ کہتے ہیں. فاؤ اے ایاخ بے، ویاپ اس کو کہتے ہیں فعل. جب ہم ہابن فعل کو گردانتے ہیں تو اس کے بھی جو لاحقے ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہابن جو لفظ ہے وہ دوسرے واحد متکلم کے لاحقے میں ایس ٹھے آئے گا، اور تیسرے میں نہ ایس آئے گا، نہ ٹھے آئے گا، نہ بے اے این آئے گا، بلکہ ہا اور ٹھے آئے گا. ہٹ، ایا ہٹ. وہ رکھتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو گردان کر کے بتائی تھی اردو میں، منوان دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی ویسا ہی ہے کہ جو فعل کی اصلی حالت ہے، مصدر حالت ہے یا مصدر حالت ہے، وہ ویسی نہیں رہتی جب اس کو متکلمین کے ساتھ گردانا جاتا ہے. جو میں یہ لفظ گردان بول رہا ہوں، گردان، یہ جو آج آپ نے پڑھی یا سمجھی ہے، اس کو گردان کہتے ہیں. فعل کو گرداننا کہتے ہیں. گردان کو کہتے ہیں جرمن زبان میں ڈیکلی نیغن.